الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم. ہماری ریاست کے ایک حصے کوکن میں سیلاب آیا ہے. آندھرا پردیش کے بعض علاقوں میں بھی سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی. صورتحال کے زیادہ تشویشناک اور خطرناک ہو جانے کے امکانات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بسنے والوں کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. حالات اور مصائب انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بسنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ غلط راہ کو اپناؤ گے تو حالات بگاڑ دیے جائیں، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہماری قابل احترام ماں. ان کی صرف یہی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ حضور کی زوج محترمہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا، فضل و کمال کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. ان کے اندر تقوی و طہارت، زہد و انابت کی بڑی صفت تھی. اللہ تعالیٰ نے انہی کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں اتاری. آپ غور کیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا تھا کہ ان پر بدکاری کی تہمت لگی. اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت ظاہر کی، ان کی پاک دامنی ظاہر کی. زلیخا کے خاندان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا. قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ شہید شاہد من اہلہا، زلیخا کے خاندان کے بچے نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ پاک دامن ہے. اسی طرح حدیث شریف میں جریج نامی ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا واقعہ ہے. ان پر بھی لوگوں نے بدکاری کی تہمت لگائی، اور جس خاتون نے یہ کہا تھا سازش کے طور پر اس کو اکسایا گیا تھا. جس خاتون نے بدکاری کی تہمت لگائی اس نے ایک بچہ بھی دکھایا کہ یہ بچہ اسی بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا. لوگ ناراض ہو گئے. جس گرجا گھر میں، جس عبادت گاہ میں وہ عبادت کرتے تھے، لوگوں نے اس کو گرا دیا. چاہتے تھے کہ ان کو بھی قتل کر دیں، لیکن یہ بڑے عبادت گزار اور پاک دامن شخص تھے. یہ آئے، انہوں نے کہا کہ جو بچہ میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے پیش کیا. حدیث میں حضور نقل فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس لڑکے کے پیٹ میں انگلی چھوڑی اور فرمایا کہ سچ سچ بتانا تو کس کا بچہ ہے؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا. اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکری کا چرواہا ہے. ان کی پاک دامنی اور یہ کرامت دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے. انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، چاہا کہ ان کی عبادت گاہ سونے یا چاندی کی بنا دی جائے. انہوں نے اس سے انکار کیا، کہا جیسے پہلے میری عبادت گاہ تھی ویسی ہی بنائے. جو بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی. جریج کی پاک دامنی کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی اور ان کو بھی متہم کیا گیا کہ العیاذ باللہ انہوں نے بدکاری کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی کسی بچے سے نہیں دلوائی، اللہ نے خود گواہی دی۔ اور قرآن مجید کی 18 آیتیں ان کی پاک دامنی کے سلسلے میں سورہ نور میں اتاری ہیں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ خیال تو تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر کرے گا، لیکن یہ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتریں گی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کو خواب دکھا دیا جائے گا، کوئی فرشتہ آ کر خبر دے دے گا، بات ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں آیتیں اتاری، خود اللہ نے گواہی دی کہ یہ پاک دامن ہے۔ تو ان کے تقوی و طہارت کی، فضل و کمال کی بلندی کا کیا کہنا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے علم کی امین تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ام المومنین، یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ زمین جو ہلا دی جاتی ہے، لوگ ہلاک ہوتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ زلزلے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ علیہم، کہ جب دنیا کے لوگ بدکاری کرنے لگ جاتے ہیں، جب وہ گانے بجانے کے آلات میں لگ جاتے ہیں، جب وہ شراب نوشی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کو ان پر غیرت آتی ہے، اور اللہ زمین کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو حرکت میں آ جا۔ چنانچہ زمین ہلنے لگتی ہے اور لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَفَزَعُوا، پھر اگر دنیا کے لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور عذاب کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ سبب بھی بتایا اور علاج بھی بتایا کہ سبب تو انسان کے گناہ ہیں، اور اس تکلیف کے آنے والی مصیبت کے دور ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا ہے، عاجزی کرنا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں ایک قوم ایسی تھی کہ جن پر عذاب کے آثار آ گئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اور انہوں نے جب عذاب کے آثار محسوس کیے تو میدانوں کی طرف نکل گئے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، جانوروں کو بھی ساتھ لے لیا، اور سب کھلے میدان میں چلے گئے، رونے گڑ گڑانے لگے۔ عذاب کے آثار آ چکے تھے، تباہی اب تک میں ہونے والی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت عطا کر دی، عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ کشفنا عنہم، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ہم نے ان سے عذاب کو کھول دیا، یعنی دور کر دیا، اور ان کو جینے کی مہلت دی۔ متعناہم الی حین، ایک مدت تک رہنے کا، فائدہ اٹھانے کا، دنیا کی چیزوں سے نفع اندوز ہونے کا موقع عطا کیا۔ تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ قوم صرف اس لیے نجات پاتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھک جاتی ہے۔ یہ جو سیلاب ہے، یہ جو وبائیں اور بلائیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے۔ جب تک سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب لوگ طاعت اور عبادت کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، قدم قدم پر نوازے جاتے ہیں، کشادگی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، حوادث سے حفاظت ہوتی ہے، بلاؤں اور وباؤں کو ٹال دیا جاتا ہے، آفات سے اللہ تعالیٰ امن عطا کرتا ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہا جا رہا ہے کہ اگر توبہ استغفار کے ساتھ جیو گے تو اللہ تم کو موسلا دھار بارش عطا کرے گا، یعنی قحط نہیں آئے گا، خشکسالی نہیں آئے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، یعنی فقیر نہیں رہو گے، لاولد نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ اسباب دنیا کی کثرت عطا کرے گا۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تم کو دنیا میں تو یہ نعمتیں مل ہی رہی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی عطا کرے گا اور باغات عطا کرے گا، یعنی مال، اسباب، سہولت کی چیزیں اللہ کی طرف سے ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی،
حضور نے ایک موقع پر ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا، چھوٹے تھے، ارشاد فرمایا یا غلام، بچے ذرا دھیان سے سنو، نصیحت کی آپ نے، فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، خدا کو اپنی نگاہ کے سامنے پائے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو گے، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے، تم خود محفوظ رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کے نام خط لکھوائے، ان میں عام طریقے پر یہ جملہ لکھا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ کی طاعت اور عبادت انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کشادگی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کے راستے پر چلتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، آسمان اور زمین کی برکتیں ہم ان کو نصیب فرماتے۔ تو راستہ اللہ کی طاعت کا ہے، گناہ سے بچنے کا ہے۔ اگر کوئی شخص نجی زندگی میں نافرمانی کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے مصیبت اور پریشانی ڈالی جاتی ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے قوم بھی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ عذاب آتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، سب دشواری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی موجودگی میں قحط ہو گیا تھا، بارش رک گئی تھی، حضرت موسیٰ نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی، پھر استسقاء کے لیے نکلے، دعا مانگی، تب بھی بارش نہیں ہوئی۔ ان کو بہت حیرت ہوئی، کہا اللہ دعائیں رد ہو رہی ہیں، خشک سالی دور نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ جو مجمع تم لے کر آئے ہو، اس مجمع میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ موجود ہے بارش کا قطرہ بھی نہیں اترے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو یہ جواب دیا گیا کہ اس گنہگار کی موجودگی میں بارش نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایسا شخص جو ہو مجمع سے نکل جائے، کوئی نہیں نکلا۔ تھوڑی دیر میں موسلادھار بارش برسی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا پاک پروردگار تو نے یہ کہا تھا کہ گنہگار ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی، لیکن ابھی کوئی گیا نہیں اور بارش آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ موسیٰ جب تم نے اعلان کیا تو اس شخص کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، شرمساری پیدا ہوئی، یہ خیال آیا کہ میں اگر نکل کر جاؤں گا ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ مجھ کو لعنت ملامت کریں گے کہ یہی وہ گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے قحط پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں ہم سے یہ کہا کہ اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اور تیرے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، تو مجھ کو معاف کر دے، لوگوں کی نگاہ میں ذلت سے بچا لے۔ ہم کو اس پر رحم آ گیا اور اسی کی دعا کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی۔ بارش برسا دی گئی اس سے پہلے کہ کوئی مجمع سے نکلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ وہ بندہ مجھے دکھا دیجیے جس کی وجہ سے بارش برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ 40 سال سے وہ ہمارا حکم توڑتا تھا، تب تو ہم نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب جب کہ وہ تائب ہو گیا، ہمارے حضور میں جھک گیا، تو ہم کیسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر عیبوں کو چھپانے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر بندوں پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم کو وہ مالک ملا ہے، ایسا آقا ملا ہے کہ جو ہمارے عیبوں کو اور گناہوں کو ڈھانپ کر رکھتا ہے، جو ہمیں عافیت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر رحم فرماتا رہتا ہے۔ یہ حالات تو وقتاً فوقتاً اس لیے ڈالے جاتے ہیں تاکہ انسان لوٹ کر آ جائے، غفلت ان کے دل سے رخصت ہو جائے، توبہ اور استغفار کی طرف وہ جھک جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے قحط آ جاتا ہے، بارش روک لی جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ گناہ کیسی منحوس چیز ہے، نافرمانی کیسی بری چیز ہے کہ انسان خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے اور اس کی قوم بھی، بستی کے لوگ بھی مصیبت میں آ جاتے ہیں۔
ہر شخص کو خدا کے حضور میں جھک جانا چاہیے۔ اگر آج کسی پر مصیبت ہے تو یہ مصیبت کل ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ آج اگر کوئی مصیبت اور پریشانی کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اللہ نہ کرے لیکن گناہ کے نتیجے میں ہم بھی اس سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں توبہ استغفار کی راہ اپنانی چاہیے۔ جو بھائی ہمارے مصیبت میں ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا کے ذریعے اللہ مصائب کو دور فرما دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو پلٹ دینے والی چیز سوائے دعا کے کوئی نہیں ہے۔ جب بندے خدا کے حضور میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ جاتا ہے۔ دعا میں ایسی طاقت ہے جو کسی اور دوسری چیز میں نہیں ہے، اسی لیے اس کو مومن کا ہتھیار کہا گیا۔ نفس و شیطان پر غلبہ پانے کے لیے، مصائب و مشکلات کے دفع کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے دعا سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حدیث میں ترمذی میں یہ روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی، شرف والی کوئی دوسری چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا اس چیز میں بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی، یعنی جو مصیبت نازل ہو گئی اور جو ابھی نہیں آئی، دونوں کے سلسلے میں دعا مفید ہے۔ جو نہیں آئی ہے دعا اس کو روک دے گی، اور جو آ چکی ہے دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹال دی جائے گی۔ دعا کی مصیبت سے، دعا کی برکت سے، دعا کی اہمیت کی وجہ سے، دعا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہونے کی وجہ سے مصیبت کو دفع کر دیا جائے گا۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے خدا کے علاوہ اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تم کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا۔ جب سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج اگر ہمارے کوکن کے بھائیوں پر مصیبت آئی ہے تو ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، جو ضرورت مند ہو ان کی مدد کریں۔ ہم یہاں سے جو کچھ ان کی امداد کر سکتے ہوں ہم کو کرنی چاہیے، اور خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، لوگوں کان کھول کر سن لو، تم پر جو مصیبت آتی ہے، جو عذاب آتا ہے، جو آفت آتی ہے، وہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تو بہت سی چیزوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ بہت سے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرماتا، کسی گناہ پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے، اور جب گناہ کے نتیجے میں مصیبت آ رہی ہے تو سوائے توبہ اور استغفار کے کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے آگے سچی پکی توبہ کرو۔ یہ توبہ نہیں کہ دل گناہ کے ارادوں سے لبریز ہے اور زبان پر استغفار کے الفاظ ہیں، صبح برلب تو صبح برکت توبہ برلب، دل پر اور ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت پر استغفار ماں، یہ نہ ہو کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ توبہ کے الفاظ ہیں اور دل میں گناہ کے ارادے ہیں۔ ایسی استغفار پر، ایسے توبہ کرنے پر تو خود گناہ کو بھی ہنسی آتی، معصیت کو بھی ہنسی آتی۔ اس طرح نہیں، سچی پکی توبہ کرو کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اور ہمیشہ کے لیے گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرو، پھر خطی ہو جائے پھر اللہ کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو، پھر خطی ہو جائے پھر استغفار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، یعنی اگر بار بار بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے
اور وہ توبہ کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں یہ توبہ کرنے والا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہے، ہم لوٹیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرے گا اور ہمیں نعمتوں سے نوازے گا، اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ عفو و کرم کا قلم پھیر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔